بیک اسپیشلسٹ اور کک بیک اسپیشلسٹ تم ایک چھوٹے سے بونے ہو، اور ایک ایسی شخصیت سے جو کہ سیاست کے علاوہ ساری دنیا میں جس کا ایک مقام ہے، اس کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو کہ سیاست کے علاوہ ساری دنیا میں جس کا ایک مقام ہے، اس کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی تربیت ماشاءاللہ جس ماحول میں ہوئی ہے وہ کوئی قابل دید نہیں ہے۔ اور آپ دھمکیاں دے رہے تھے، تو میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں ہمارے ساتھی بھی مزید بات کریں گے، کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہوں پہ پردہ پڑ گیا تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو۔ جب تک آپ اس قوم کو حساب نہیں دیتے اپنے گناہوں کا، تب تک آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ کے گناہوں کی داستان لمبی ہے، لیکن میں مختصراً کہوں گا کہ یہ بھائیوں میں مقابلہ لگا ہوا تھا کہ کون زیادہ پیسے بناتا ہے۔ مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ شہباز کی جو فیملی تھی، ان کو بڑا افسوس تھا کہ بڑے بھائی جان تھے، بہت آگے لگ گئے رہے، بہت آگے چلے گئے، اور ان کے خاندان بہت ماشاءاللہ امیر ہو گیا ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے تھے جناب شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے ایسٹ ڈکلیئر 1990 میں 2 ملین کی، یعنی کہ 20 لاکھ کے ان کے ایسٹ تھے۔ 1998 میں یعنی کہ 8 سال بعد ان کے 15 ملین یعنی کہ 1.5 کروڑ کے ایسٹ تھے۔ اس کے بعد یہ 2008 میں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اور ان 10 سالوں میں ان کے ایسٹ 7.25 ارب روپیہ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی ان کو کامیابی، ان کے ہاتھ میں کچھ سونے کی چھڑی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا، کہ 7.5 ارب روپیہ جو ہے ان کے ایسٹس ہو گئے۔ اور ان کا طریقہ واردات بڑا کلیئر تھا۔ 2 قسم کے بے نامی اکاؤنٹس کھولتا تھا، اور یہ سلمان ساری چیزوں کو اوورسی کر رہا تھا۔ ایک وہ تھے جو کہ لوکل ٹھیکیدار جو تھے، اور باقی لوگ جو تھے جو کہ ان کے کرپشن کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پہلی دفعہ اطلاع آئی تھی، تو یہ جو ان کی مل ہے، شاید رمضان شوگر مل ہے، ان کے ملازمین کے جو اکاؤنٹس تھے، ان کے اندر مختلف علاقوں کے ٹھیکیداروں کی ڈپازٹس موجود تھے، اور اس میں کچھ سیاسی لوگوں کے ڈپازٹ بھی موجود تھے، یعنی کہ ہر قسم کی رشوت جو تھی وہ ان اکاؤنٹس میں نظر آ رہی تھی۔ اور مختلف ٹھیکیدار، کوئی گجرات کا ٹھیکیدار ہے، کوئی کہیں کا ٹھیکیدار ہے، وہ پیسے جمع کرا رہا ہے۔ دوسری طرز کے جو بے نامی اکاؤنٹ تھے، یہ وہ تھے کہ جو ہنڈی کے ذریعے رشوت کا پیسہ یہاں سے اکٹھا کر کے اس کو باہر بھیجتے تھے، اور پھر وہاں سے اس کو اپنے نوکروں کے اور باقی لوگوں کے نام پہ فورن ریمیٹنس کے طور پہ منگاتے تھے۔ 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں سے نکلا۔ اس کو شرم آنی چاہیے یہ سلمان شہباز کو کرپشن کی باتیں کرتے ہوئے، جو 16 ارب روپیہ نکلا ان کے اکاؤنٹس کے اندر سے۔ اور مختلف لوگ، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کا نام ہر شخص کی زبان پہ، مقصود چپڑاسی ہو گیا، پتہ نہیں کوئی پاپڑ والا، کوئی فلانا، ان کے ناموں پہ انہوں نے پیسے منگائے، اور ان کے ناموں پہ منگا کے انہوں نے کرپشن کی۔ تو اس لیے ان کے اوپر 2 بڑے سیریس چارجز ہیں، اور وہ جو 2 چارجز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے اپنی انکم سے زیادہ بنائے، اور وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کرپشن سے آئے۔ یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ یہ تھے، ان میں یہ پیسے بناتے تھے۔ تو ایک ایسٹس بیونڈ مینز ہے، اور دوسرا منی لانڈرنگ۔ آپ کو یاد ہے کہ 1992 میں نواز شریف نے یہ قانون بنایا تھا، اور یہ قانون ایک بہت بڑا راستہ ہے کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر باہر سے پیسے آئیں گے تو ان کا پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو یہاں سے پیسے باہر بھیجو ہنڈی کے ذریعے، اس کے بعد پیسے جو ہے وہ منگا لو منی لانڈرنگ کر کے اکاؤنٹس میں،
اور نہ ان کو کوئی ٹیکس والا پوچھتا ہے نہ کوئی اور پوچھتا ہے. تو یہ تو ان کی تاریخ ہے کرپشن کی. اور یہ 7.5 ارب کے اثاثے جو ان کا اب اور یہ ابھی وہ ہے جو ڈکلیئرڈ ہیں، جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اور ان کے اور بھی اس کا سن ان لا جو ہے اس نے بھی مال لمبا ہی کمایا، باقیوں نے بھی کمایا، لوٹ کے کھا گئے سارے ملک کو. اور باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ حساب ہوگا اور آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. ادھر آپ ادھر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر صاحب نے بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر کر دیں، اور اس میں ایک چیز شروع میں واضح میں کر دوں کہ جرم جو ہے وہ کبھی نہیں مرتا. کرائم نیور ڈائز. اگر جرم مرنے والی چیز ہوتی تو قیامت کبھی برپا نہ ہوتی. یہ جو خوش فہمی میں ہیں کہ ان کے کیسز ختم ہو گئے، وہ سارے کیسز جو ٹرائل کے بغیر ختم ہو رہے ہیں، وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ نیب کے اندر، ایف آئی اے کے اندر موجود رہنے چاہیے. اور جو کسٹوڈین ہیں ان ڈاکومنٹس کے، ان کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں. جس طرح کوڈ ٹیکنو میں ہوا تھا کہ سوئٹزرلینڈ سے اوریجنل ڈاکومنٹس لائے گئے تھے، وہ نیب کے اندر رکھے گئے، اور جب NRO1 کو افتخار چودھری نے اسٹاک آف کیا اور اس کیس کو چلانے کی کوشش کی گئی تو پتا چلا کہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہی ڈسٹرائے کیے جا چکے. تو یہ میں اس پریس کانفرنس کی ساتھ سے ان مقتدر لوگوں کو ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ وارن بھی کر رہا ہوں کہ یہ اوریجنل ڈاکومنٹس کے آپ کسٹوڈین ہیں، آپ امانت دار ہیں. یہ اس تبلک غریب عوام کا پیسہ ہے جو ان لوگوں نے کھایا ہے، اور اس کو اپنے سنبھال کر رکھنا ہے. کل آپ سے سوال سپریم کورٹ بھی پوچھ سکتی ہے، اور جو بھی اقتدار میں آئے گا اور اس پوزیشن میں ہوگا تو یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے یہ لازمی ہے. اور اس ضمن میں ہم نے آلریڈی کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، جس میں ہم نے پورے امینڈمنٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. اس لیے ہم اس وقت رکے ہوئے ہیں. ادروائز ہم نے رمضان شوگر مل کا جو کیس ڈراپ کیا ہے، وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں ہم نے انکوائری اس کی آتھرائز کر دی ہے. تحریک انصاف کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس موقع پر نون لیگ پر تنقید کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے کرپشن کیسز ختم نہیں ہوتے تب تک یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور